شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے عوام کو مزید ریلیف دینے کے لیے حکومتی اخراجات کم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے دی ڈپلومیٹ میں شائع ہونے والے مضمون کو پاک چین تعلقات کو خراب کرنے کی ناکام کوشش قرار دیا ہے۔ وزیر سرمایہ کاری و نجکاری کا کہنا ہے کہ چین سے صنعتوں کی پاکستان منتقلی پاکستانی عوام کے لیے نیک شگون ہے۔ سمندری طوفان اسنا کی وجہ سے پاکستان کے ساحلی اور ملحقہ علاقوں میں کل رات تک تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے 46 ارب روپے کے پیکج کے ذریعے صوبے کے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینا شروع کر دیا ہے۔ وہ آج لاہور میں مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، جس کی صدارت پارٹی صدر محمد نواز شریف نے کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ احسن اقبال نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے عوام کو مزید ریلیف دینے کے لیے حکومتی اخراجات کم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے بلدیاتی قانون میں اصلاحات مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی، کیونکہ پارٹی کے منشور کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بجلی کے شعبے کی خامیاں دور کرنے پر کام کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت آنے والے 2 سالوں میں بجلی کے نرخوں میں کمی لائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کو ترقی کے لیے امن اور پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے متعارف کرائے گئے پالیسی اقدامات کی وجہ سے بے روزگاری کی شرح اور مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ احسن اقبال نے اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ وزارت اطلاعات کے فیکٹ چیک نے دی ڈپلومیٹ میگزین میں اعلیٰ سطح کے چینی وفد کے دورہ پاکستان کے حوالے سے شائع ہونے والے مضمون کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ یہ پاکستان کے آزمودہ دوست چین کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی ایک اور ناکام کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر یہ حملے کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس آرٹیکل میں دیا گیا تاثر غلط آراء پر مبنی ہے، جو پاکستانی عوام کے جذبات کی عکاسی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ مضمون غلط تناظر اور جھوٹے سیاق و سباق پر مبنی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ غیر ملکی معززین کے دورے سال بھر ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مضمون میں دورے اور دہشت گردی کے واقعات کے درمیان گمراہ کن ربط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چین کے بڑے کاروباری گروپ ہیکسنگ الیکٹریکل نے پاکستان کے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار ہیکسنگ گروپ چائنا کے چیئرمین لیانگ یانگجو نے اسلام آباد میں وزیر سرمایہ کاری و نجکاری عبدالعلیم خان سے ملاقات کے دوران کیا۔ چینی وفد نے قابل تردید توانائی میں سرمایہ کاری اور کارخانے لگانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ لیانگ یانگجو نے کہا کہ گروپ پاکستان میں مختلف مصنوعات کی فیکٹریاں لگانے کا ارادہ رکھتا ہے، خاص طور پر انورٹرز اور بیٹریوں کے کارخانے لگانا چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر نے پاکستان میں چینی اور دیگر سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ صنعتوں کی چین سے پاکستان منتقلی پاکستانی عوام کے لیے نیک شگون ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ تجارتی سرگرمیاں اور 2 طرفہ تعاون سے پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ محصور غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 34 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 40,600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سمندری طوفان اسنا بحیرہ عرب میں کراچی کے جنوب مغرب سے تقریباً 185 کلومیٹر اور گوادر کے جنوب مشرق سے 370 کلومیٹر دور ہے۔
قومی ہنگامی امدادی ادارے کے مطابق طوفان کے مزید مغرب اور جنوب مغرب کی طرف بڑھنے کی توقع ہے۔ طوفان سے پاکستان کے ساحلوں اور حیدرآباد، جامشورو اور دادو اضلاع تک 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ کراچی ڈویژن، بدین، ٹھٹہ، سجاول، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الیار، مٹیاری، جامشورو اور دادو میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان کے اضلاع حب، لسپ لاوران، کیچ اور گوادر میں بھی کل رات تک تیز ہواؤں اور موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے ماہی گیروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کل تک سمندر میں نہ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔